دیکھیں جماعت مخالفین شیعوں پہ ایک اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھیں صحابہ کے متعلق آپ کا نظریہ جو ہے وہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے، یعنی صحابہ کی اکثریت بالکل بالخصوص خلیفہ اول اور خلیفہ ثانی اور خلیفہ ثالث کے متعلق کہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ یہ تو مدینے میں رہتے تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں ہوتے تھے، ان کے صحبت میں رہتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو طرد کیوں نہیں کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنے آپ سے بگایا کیوں نہیں؟ اور رسالت اگر غصب خلافت ہونی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو کیوں اپنے امت کو خبردار نہیں کیا؟ تو میرے محترم ناظرین، یہ شبہات جو ہیں نا ہمارے کتب میں اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے احادیث میں یہ تو بڑی تفصیل سے ان کا جواب موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں غصب خلافت کی خبر دی ہے اور صحابہ کے فتنوں سے امت کو برحذر کیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو بار بار فرمایا تھا کہ میرے اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام تمہارے امام ہیں اور پوری امت کے امام ہیں، قیامت تک ان کی اطاعت کرنا، اور میری صحابہ ان کے حق کو غصب کریں گے، اور بالخصوص شیخین کا نام لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار فرمایا تھا کہ یہی وہ لوگ ہیں جو خلافت کو غصب کریں گے۔ اچھا میرے محترم ناظرین، اب ان کو طرد کیوں نہیں کیا، مدینے سے نکالا نہیں؟ یہ دوسرا سوال ہے جو میں اس کا جواب دوں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شیخین کو کہ غصب خلافت کا انہوں نے پہلے سے خبر دیا تھا، یہ ہمارے کتب میں تو بہت ہے، جماعت مخالفین کے کتب میں بھی اگر آپ دیکھیں مسلم کی جو روایات ہیں، مسلم کی کتاب الامراء میں باب طاعت الامراء وان منعوا الحقوق، اس کے متعلق میں اس کے ذیل میں نے جو باتیں کی ہیں پہلے، ان کو اگر آپ پیش نظر رکھیں تو وہاں پہ بہت سارا مواد ہے، اس حدیث کا واضح اشارہ شیخین ہیں۔ اچھا اس کے علاوہ میں آپ کی خدمت میں اختصار کے طور پر اس حدیث کو پیش کرتا ہوں بخاری سے۔ یہ صحیح بخاری ہے، چاپ دار احیاء تراث العربی، اور یہ کتاب چھپی ہے میرے محترم ناظرین، اللہ آپ کا بھلا کرے، سنہ 2001 بیروت لبنان میں، سنہ 2001 میں چھپی ہے۔ یہاں پہ آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر 47 میں میرے محترم ناظرین، صفحہ نمبر 47 میں حدیث نمبر 120 ابو ہریرہ سے روایت ہے، کتاب العلم، اور یہ حدیث نمبر 120۔ حافظ تو ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ ابو ہریرہ کہتے ہیں حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعائین، وعاء بولتے ہیں ظرف کو، وعاء کس کو بولتے ہیں؟ ظرف کو بولتے ہیں۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 2 ظرفوں کو بھر دیا، 2 ظرفوں میں نے ان سے علم، ان سے حدیث محفوظ کیا، میرے پاس 2 برتن ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اچھا اب پتہ چلے گا، وہ خود توضیح دیں گے کہ برتن سے کیا مراد ان کا۔ فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَبَثَثْتُهُ، ایک برتن علم کا، ایک جو برتن ہے احادیث کا ایک مجموعہ ہے، میں نے وہ نشر کر دی ہے، میں نے لوگوں سے شیئر کیا، میں نے اس کو ظاہر کیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ایک طرح کے احادیث ہیں، بلا جھجک کے میں نے لوگوں کو بتا دیا، کیونکہ اس میں کوئی حرج ہی نہیں ہے، مجھے کوئی خطرہ ہی نہیں ہے۔ وَأَمَّا الْآخَرُ فَلَوْ بَثَثْتُهُ قُطِعَ هَذَا الْبُلْعُومُ، بلعوم بولتے ہیں بلع کرنے کی جگہ، یعنی گلا۔ احادیث کا جو دوسرا خزانہ میرے پاس ہے، وہ باتیں رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو میرے پاس ہیں، میں نے پیغمبر سے سنے ہیں، اگر میں ان کو لوگوں میں نشر کروں، قطع هذا البلعوم، یہ میرا گلا جو ہے ذبح ہو جائے گا، میرا گلا ذبح ہو جائے گا۔ اچھا یہ کس کا فرمان ہے؟ یہ ابو ہریرہ کا فرمان ہے، اور یہ کہ حدیث نمبر 120 ہے بخاری میں۔ تو ابو ہریرہ واضح طور پہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس، اس کے پاس ایسے احادیث ہیں کہ وہ اپنی جان کی ڈر کی وجہ سے ان کو ظاہر نہیں کر سکتا۔ تو یہ کون سے احادیث ہیں میرے محترم ناظرین؟ ملاحظہ فرمائیے، اسی کے ذیل میں جماعت عمریہ کے علماء خود نے اعتراف کیا ہے کہ یہ غاصبین خلافت اور نااہل خلیفوں کے متعلق ہے۔ یہ فتح الباری بشرح سقیم البخاری، چاپ دار طیبہ، تالیف الحافظ ابن حجر العسقلانی، جلد نمبر 1، کتاب چھپی ہے سنہ 2005 میں، یہ صفحہ نمبر 377 ہے۔ وہی حدیث، حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعائین فأما أحدهما فبثثته وأما الآخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم۔ اس کے ذیل میں حافظ ابن حجر لکھتے ہیں
وَكَنَّا بِذَلِكَ عَنِ الْقَتْلِ، اس کا مراد ہے کہ میرا گلا جو ہے ذبح ہو جائے گا، مراد ہے کہ میں قتل ہو جاؤں گا. میرے پاس ایسی باتیں ہیں کہ اگر میں ان کو ذکر کروں تو میں قتل ہو جاؤں گا. وفی روایت الاسماعیلی لقطع هذا یعنی رأسہ، اسماعیلی وہ بخاری کے روایت میں سے ایک روایت ہے کہ اس میں بلعوم کا لفظ نہیں ہے، ہذا قطع هذا یعنی میرا سر قطع ہو جائے گا، میرا سر قلم ہو جائے گا. اچھا. وحمل العلماء على الوعاء الذي لم يبثه على الأحاديث التي فيها تبيين أسامي أمراء السوء وأحوالهم وزمنهم. علماء نے فرمایا ہے، ایک عالم نہیں، دو عالم نہیں، علماء فرقہ عمریہ نے کہا ہے کہ وہ برتن، احادیث کا وہ مجموعہ جو ابو ہریرہ ان کو ظاہر کرنے سے ڈرتا تھا اور ان کو بیان نہیں کر سکتا تھا، کہ اگر بیان کر لیتا وہ خود ابو ہریرہ ہی ذبح ہو جاتے. وہ کون سے احادیث ہیں؟ وہ احادیث ہیں فیہا تبیین و اسامی امراء السوء، اس میں امراء السوء کے اسامی موجود ہیں، کہ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کے بتایا کہ میرے بعد غاصب کون ہے، غاصب کون ہے، غاصب کون ہے. وہ احوالہم و زمنہم، اور ان کے احوال اور ان کے زمان. ٹھیک ہے نا؟ پتہ چلا نا آپ کو عزیزو کہ وہی ڈر جو آج کے زمانے میں شیعوں کو ہے، یہی ڈر ابو ہریرہ کو رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد تھی، کہ اگر وہ امراء کے متعلق، خلفاء کے متعلق، ائمہ سوء کے متعلق احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر کریں تو وہ کیا ہو جائیں گے؟ ذبح ہو جائیں گے. ابو ہریرہ کا قول اور جماعت عمریہ کے علماء، حافظ ابن حجر نہیں کہتے یہ ایک عالم کا رائے ہے، علماء کا یہ رائے کہ ابو ہریرہ نے جو کہا ہے وہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خبردار کیا تھا امت کو کہ میرے بعد غاصبین کون ہوں گے، امراء سوء کون ہوں گے، نام لے کر بتایا تھا. صحابہ نے غداری کیا، صحابہ نے ڈر کی وجہ سے ان اسماء کو ظاہر نہیں، یہ ابو ہریرہ کی غداری ہے. ابو ہریرہ کو چاہیے تھا کہ وہ اس کا سر قلم بھی ہو جاتا، وہ ان باتوں کو ظاہر کرتا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو نہ چھپاتا. تو رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے، ان کی جانب سے کوئی خطا اور قصور نہیں ہے. اور پھر ملاحظہ فرمائیے کتاب عمدۃ القاری بشرح صحیح البخاری تالیف الحافظ محمود العینی، چھاپ دار الکتب العلمیہ، جز نمبر 2 ہے، سن 2001 میں چھپی ہے. وہی حدیث ہے میرے محترم ناظرین، حدیث نمبر 120 ہے، بخاری کے صفحہ نمبر 278 ہے. اسی کے شرح میں حمل الوعاء الثانی الذي لم ينبه، وہ دوسرا احادیث کا مجموعہ جو ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں ان کو ظاہر نہیں کیا اس لیے کہ اگر ان کو ظاہر کرتا تو میرا سر قلم ہو جاتا. ان کو علماء نے حمل کیا ہے ان احادیث پر، علی الاحادیث التي فيها تبیین اسامی امراء الجور واحوالهم وذمهم. یہ علماء نے حمل کیا ہے امراء جور، امراء ظالمہ، جائر خلفاء، جائر امراء، جائر حکمرانوں پر، کہ ان کے نام کیا تھے، ان کے زمانہ کیسا ہوگا، ان کے احوال کیسے ہوں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا، صحابہ نے اس کو ہم تک نہیں پہنچایا. اچھا، جب یہ پتہ چلا میرے محترم ناظرین، اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ جماعت مخالفین جو اعتراض کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے انہوں نے ان کو طرد کیوں نہیں کیا. جماعت کس کو؟ جو صحابہ تھے، ان کو اگر پتہ تھا علم غیب کے روح سے، اللہ تعالیٰ کے اخبار سے ان کو پتہ تھا کہ یہ میرے صحابہ میرے بعد یہ برے کام کریں گے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو طرد کیوں نہیں فرمایا. میں آپ کی خدمت میں قاضی عیاض الیحسبی کی کتاب شفا سے کچھ نکات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. یہ الشفا بتحریف حقوق المصطفیٰ، تعلیف القاضی ابی الفضل عیاض الیحسبی، چھاپ دار الکتب العلمیہ، جلد نمبر 2 ہے. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 224 میں، صفحہ نمبر 224 اس فصل کے بعد آتا ہے. پچھلے فصل میں وہ اس بات پہ گفتگو کرتے ہیں کہ جو اشخاص شاتم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کا حکم بنتا ہے قتل ہونا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اپنے شاتم، بہت سارے شاتم تھے جن کو پیغمبر نے قتل نہیں فرمایا، اس کی وجہ کیا؟ تو اس کے ذیل میں وہ ایک باب کھولتے ہیں، فرماتے ہیں بڑے اہم فصل ہے
فإن قلت لما لم يقتل النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اليہودی الذي قال له السلام علیکم، اگر تم مجھ سے سوال کرو کہ وہ یہودی جو اس نے گستاخی کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور کہا ہے السلام علیکم، موت ہو آپ پر، السلام علیکم کی وجہ السلام علیکم بولا، وهذا دعاء علیہ، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نفرین ہے، بد دعا ہے، کیوں ان کو قتل نہیں فرمایا؟ ولا قاتل الآخر الذي قال له إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله، اور طائف کے فتح کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اصحاب میں غنائم تقسیم کی ہیں تو ایک صحابی نے، وہ شاید انصار کا تھا، اس نے کہا تھا آپ نے جو غنائم کو تقسیم کیا ہے یہ اس آپ کی نیت اللہ کی رضا نہیں تھی، اس کو کیوں قتل نہیں فرمایا؟ وقد تأذن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من ذلك، اس کے اس قول سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت بھی ہوئی تھی۔ وقال قد اوذي موسى بأكثر من هذا فصبر ولا قتل المنافقین، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ مجھ سے زیادہ اذیت ہوئے تھے، موسیٰ نے صبر کیا تھا اور منافقین کو قتل نہیں کیا تھا۔ الذين كانوا يؤذونه في اکثر الاحیان، کہ وہ منافقین جو اکثر وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اذیت پہنچاتے تھے۔ اس کے جواب میں فرماتے ہیں فَعْلَمْ وَفَّقَنَا اللَّهُ وَإِيَّاكَ أَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم كان اول الاسلام يستألف علیہ الناس، جواب اس کا یہ ہے کہ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منافقین کو طرد کیوں نہیں کرتے تھے، ان کو قتل کیوں نہیں کرتے تھے، جو لوگ ان کو گالی دیتے تھے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینے کی سزا کیا ہے؟ قتل ہے، وہ نہیں فرماتے تھے، شریعت ان پہ جاری نہیں کرتے تھے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تجھے توفیق دے اور ہمیں توفیق دے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اول اسلام میں لوگوں کی الفت جمع کرتے تھے، یستألف لوگوں کی محبت جمع کرتے تھے، اسلام کے لوگوں کو اسلام سے محبت ہو، ایسا کام نہ کرے کہ لوگوں کو اسلام سے دور کریں، ٹھیک ہے نا، کسی نے بھی غلطی کی اس فوراً قتل کر دو، فوراً جس نے گالی دی، جس نے بے ادبی کے قتل کرنا شروع کر دو، تو یہ سبب بن جاتا ہے کہ لوگ اسلام سے متنفر ہو جائیں۔ وَيُمِيلَ قُلُوبَهُمْ وَيُمَيِّلَ إِلَيْهِ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ لوگوں کے قلوب کو اسلام کی طرف مائل کریں، لوگوں کو اپنی طرف جذب کریں۔ وَيُحَبِّبَ إِلَيْهِمُ الْإِيمَانَ وَيُزَيِّنَهُ فِي قُلُوبِهِمْ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ ایمان کو، اسلام کو، اللہ کے دین کو، اللہ کے میسج کو لوگوں کے سامنے ایسے پیش کریں کہ لوگ عاشق ہو جائیں اس دین کے، لوگ دل دادا ہو جائیں اس دین کے، گرویدہ ہو جائیں اس دین کے، ٹھیک ہے نا۔ وَيُدَارِعُهُمْ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کے ساتھ مدارا فرماتے تھے، مدارا فرماتے تھے یعنی کیا؟ یعنی ان کے خطاؤں سے درگزر فرماتے تھے اور بزرگی کا ملاحظہ اظہار فرماتے تھے۔ اچھا، وَيَقُولُ لِأَصْحَابِهِ، اور اپنے صحابہ سے رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے، وَيَقُولُ لِأَصْحَابِهِ فرماتے تھے إِنَّمَا بُعِثْتُم مُيَسِّرِينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُنَفِّرِينَ، اللہ تعالیٰ کا تم پہ حکم یہ ہے کہ تم لوگوں کو اسلام کی طرف آسانی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ لے کے آؤ، اور اللہ تعالیٰ کا حکم یہ نہیں ہے کہ تم لوگوں کو اسلام سے دور کرو، اسلام ہی کو لوگ گالی دے دیں۔ ابھی جو مسلمانوں کا طریقہ کار ہے دنیا میں آپ کو پتہ ہے، ٹھیک ہے نا، کہ اسلام کا ایسا چہرہ مسلمان پیش کرتے ہیں دنیا والوں کو کہ لوگ اسلام کبھی اسلام لانے کا سوچ بھی نہیں سکتے، کہ اسلام اتنے وحشیوں کا دین ہے اور اتنے قسی القلب لوگوں کا دین ہے کہ مسلمانوں میں تو محبت ہے ہی نہیں، ان کے دلوں میں رافت و رحمت تو ہے ہی نہیں۔ اچھا، وَيَقُول، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے یسروا ولا تعسروا، آسان لوگوں کے ساتھ آسانی سے پیش آؤ، سختی سے پیش نہ آؤ۔ وَسَكِّنُوا وَلَا تُنَفِّرُوا، لوگوں کو سکون پہنچا دو، لوگوں کو متنفر نہ کر دو اسلام سے، مجھ سے۔ وَيَقُول، اور فرماتے تھے لا يتحدث الناس ان محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقتل اصحابہ، فرماتے تھے کہ میں اس طرح بدنام نہیں ہونا چاہتا کہ لوگ کہہ دیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اپنے ہی اصحاب کو، اپنے ہی یاروں کو وہ قتل کرتے ہیں۔ وَكَانَ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم يُدَارِي
الکفار، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے ساتھ بزرگی سے پیش آتے تھے، مدارا فرماتے تھے، ان کے غلطیوں سے، ان کے اخطاء سے درگزر ہوتے تھے. والمنافقین، منافقین سے بھی اسی طرح پیش آتے تھے، کفار سے بھی، منافقین سے. وَيُجْمِلُ صُحْبَتَهُمْ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منافقین کی صحبت میں پیار سے اور اچھے طریقے سے پیش آتے تھے، ان کو جمال صحبت دکھاتے تھے، حسن صحبت دکھاتے تھے. کن کو؟ منافقین کو بھی. منافقین کے ساتھ بھی کیسے پیش آتے تھے؟ ایک اچھے ساتھی کی طرح پیش آتے تھے، پیار سے، محبت سے. ٹھیک ہے نا، اتمام حجت کے لیے. وَيُغْضِي عَنْهُمْ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غض نظر فرماتے تھے ان کے منفاق سے، ان کے کفر سے، ان کے جفاؤں سے. تو یہ بہت ہی جو قاضی عیاض صاحب فرماتے ہیں بالکل صحیح فرماتے ہیں، اور یہ آیات قرآن کے مطابق ہے. اور یہ جماعت عمریہ کے اس اعتراض کا بہت واضح جواب ہے کہ وہ ہمیشہ کیا کہتے ہیں کہ اگر ابو بکر عمر، اگر یہ صحابہ برے تھے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھگایا کیوں نہیں؟ اور بھائی جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی جانب سے حکم ہے کہ تم منافقین کے جفا کے مقابلے میں تم ان کو حسن صحبت دکھاؤ، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن صحبت اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ منافق نہیں ہے. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو میرے محترم ناظرین؟ وَيَحْتَمِلُ مِنْ أَذَاهُمْ وَيَصْبِرُ عَلَى جَفَاهُمْ، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم منافقین کے ان جفاؤں پر اور منافقین کے ان عذاب پر، اذیتوں پر صبر کرتے تھے. ما لا يجوز لنا اليوم الصبر لهم، ما لا يجوز لنا اليوم الصبر، یہ غلط لکھا، الصبر نہیں، الصبر لهم، وہ صبر ہمارے لیے جائز نہیں ہے. رسول پاک کیونکہ وہ اسلام کا پہلے کا زمانہ تھا، رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم اتمام حجت کے لیے منافقین کے ساتھ پیار سے پیش آتے تھے تاکہ ہو سکتا ہے ان کی کیا ہو، ہدایت ہو. اور بعض منافق اسی راستے سے ہدایت پا بھی گئے، نفاق سے انہوں نے توبہ بھی کیا. ٹھیک ہے نا، لیکن یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم ان منافقین کے ساتھ اسی طرح پیش آئیں کہ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیش آئے تھے، کیونکہ وہ ایک مقطع کے لیے، ایک پیریڈ کے لیے حکم تھا، ہمارے لیے وہ حکم نہیں ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے گالی دیا، ٹھیک ہے نا، انہوں نے قتل نہیں فرمایا، تو ہم بھی جو ہے نا کیا کریں، پیار کریں. جس نے پیغمبر کو گالی دیا ہم بھی پیار کریں. اس کہنے کا مقصد یہ ہے اس کا. وَكَانَ يُرْفِقُهُمْ بِالْعَطَاءِ وَالْإِحْسَانِ وَبِذَلِكَ أَمَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ تم احسان کرو اور رفقت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، مہربانی کے ساتھ پیش آ جاؤ. کن سے؟ منافقین سے. اور وہ پھر یہ آیت سے استدلال کرتے ہیں، وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. تم ہمیشہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ ان کی نفاق دیکھتے ہو. لا تزال، ہم ہمیشہ، کنٹینیوسلی، لا تزال کنٹینیوسلی یعنی دوامدار، ہمیشہ ان کے خیانتوں کو دیکھتے ہو کہ تیرے ساتھ یہ خیانت کرتے ہیں، غداری کرتے ہیں. کافر تو غداری نہیں کرتا نا، منافق غداری کرتا ہے. کافر غداری وہ کرتا ہے جو آپ کا دوست بن کے آیا، وہ غداری کر سکتا ہے، خیانت کر سکتا ہے. کافر جو کافر ہے وہ ہے ہی اس کی کلم کلا دشمنی، وہ تو اس کی دشمنی کو تو آپ خیانت غداری نہیں کہہ سکتے نا. یہ غداری کون کرتا ہے، خیانت کون کرتا ہے؟ جو بظاہر مسلمان ہے. اچھا، ان کے ساتھ کیا کریں؟ الا قلیلا منہم، بہت کم صحابہ ہیں جو غدار نہیں ہیں، بہت کم ہیں جو غدار نہیں ہیں. فاعف عنہم واصفح، تو ان کو معاف کریں، درگزر ہو جائیں. ان اللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان، آپ ان پہ احسان کریں. اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. وقال تعالی وادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جو آپ سے برائی کرے اس سے آپ اچھائی سے پیش آ جاؤ، پھر آپ کے دشمن بھی آپ کے دوست بن جائیں گے. پھر فرماتے ہیں قاضی عیاض الیحسبی، وبواطن المنافقین مستترہ وحکمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی الظاہر. منافقین کے باطن میں جو کفر تھا، ان کی جو بدنیتی ہے
کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نستجیر باللہ جھوٹے ہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ہمارے ہاتھ پہنچے تو ان کو اذیت کریں، ان کو قتل کریں، مثلا ان کے وفات کے بعد ہم جو خلافت پہ غصب کریں، یہ بواطن مستتر ہیں، یہ نیتیں وہ ہیں جو چھپی ہوئی ہیں۔ وَحُكْمُهُ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی الظاہر، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے وہ ظواہر پہ مبتنی ہے، نہ بواطن پر۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ ایک شخص کہتا ہے نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس پہ اسلام کے احکام جاری ہوں گے، چاہے وہ دل میں جھوٹا بھی ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہے کہ جھوٹ کہہ رہا ہے، یہ شہادت ہی اس کا جھوٹ ہے۔ سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کو؟ وَأَكْثَرُ تِلْكَ الْكَلِمَاتِ إِنَّمَا كَانَ يَقُولُهَا الْقَائِلُ مِنْهُمْ خُفْيَةً، اور جو منافقین کے کلمات ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتے تھے، یا آپس میں یہ میٹنگ رکھتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے، یا میٹنگ رکھتے تھے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد ہم خلافت کو غصب کریں گے، یہ علن تو نہیں کرتے تھے، یہ اختفاء میں کرتے تھے، خفاء میں کرتے تھے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں یہ جائز نہیں تھی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کو عقاب کریں، ان پہ عتاب کریں، ان کو قتل کریں، ان گناہوں کی وجہ سے جو وہ خفاء میں کرتے ہیں۔ وَمَعَ خُفْيَةً وَمَعَ أَمْثَالِهِ، وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ یہ منافقین بیٹھ کے کچھ منصوبے بناتے تھے خفیہ میں۔ وَيَحْلِفُونَ عَلَيْهَا إِذَا نُمِيتُوا وَيُنْكِرُونَهُ وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، اور قسم کھاتے تھے آپس میں کہ ہم کفر ہی پہ مریں گے، ہم نے کبھی سچا مسلمان نہیں بننا، لیکن جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتے تھے یحلفون باللہ، قسمیں کھاتے تھے کہ ہم تو سچے مسلمان، اور ہم نے کفر کی کبھی کوئی بات کی ہی نہیں ہے۔ وَكَانَ مَعَ هَذَا يَطْمَعُ فِي فَيْئَتِهِمْ وَرُجُوعِهِمْ إِلَى الْإِسْلَامِ وَتَوْبَتِهِمْ، اس کے باوجود کہ یہ لوگ اتنے منافق ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ ہمیشہ وہ کوشش کرتے تھے کہ منافقین کے ارشاد ہو، منافقین کی ہدایت ہو، منافقین کو کیا کریں، وہ ان پہ حجت تمام کریں، ہو سکتا ہے یہ توبہ کر لیں، ہو سکتا ہے یہ ایمان لائیں، تو وہ ہمیشہ کیا کرتے تھے، تما رکھتے تھے، ہوس رکھتے تھے کہ یہ شخص ہے تو منافق، لیکن یہ توبہ کر لے کتنی اچھی بات ہے، تو وہ تاکہ اسلام قبول کر لیں، وہ توبہ کر لیں۔ فَيَصْبِرُ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی حناتہم وجفواتہم کما صبر اولو العزم من الرسل حتی فاء کثیر منہم باطنا کما فاء ظاہرا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے جفاؤں پر، ان کے اذیتوں پر ہمیشہ صبر فرمایا، اور اسی صبر کی وجہ سے بہت سارے منافق ہدایت بھی پا گئے، وہ انہوں نے توبہ قبول کر لی، جیسے کہ ظاہر میں مسلمان تھے اسی طرح باطن میں بھی مسلمان بنے۔ وَأَخْلَصَ سِرًّا كَمَا أَظْهَرَ جَهْرًا، وہ باطن میں بھی یہ منافق، بعض منافق تھے جو توبہ کر گئے، باطن میں بھی یہ جو ہے کیا بنے، مخلص بن گئے، جیسے کہ ظاہر میں تو ویسے بھی مسلمان تھے منافقین۔ وَنَفَعَ اللَّهُ بَعْدُ بِكَثِيرٍ مِّنْهُمْ، اور بعض ان میں سے بہت سارے مجاہد بن گئے، انہوں نے دین کی خدمت کیا۔ تو عرض یہ ہے میرے محترم ناظرین کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ سے کیوں شادی کی، حفصہ سے کیوں شادی کی، ابو بکر عمر کو بھگایا کیوں نہیں، تو آپ پہلے اپنے ہوئی کتب میں پڑھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سیرت تھا منافقین کے ساتھ وہ کیسے تھا۔ ٹھیک ہے نا میرے محترم ناظرین۔